نے یہ بات بھی بولا، انہوں نے آگے یہ بات بھی بولا، فاروق جی نے یہ بات بھی بولا کہ سمیم بھائی آپ کو پیسہ کمانا ہے نا، پیسہ چاہیے نا، تو میں پٹنہ آ رہا ہوں، پھر مل کر ہم دونوں بزنس کریں گے، اور جتنا پیسہ کمانا ہے کمائیے مل کر، لیکن یہ ویڈیو بنانا بند کیجیے۔ اس طرح سے مجھے پیسوں کا بھی لالچ دیا انہوں نے۔ تو یہ ایک بات جان لیں فاروق جی، کہ پیسوں کا لالچ اگر رہتا نا تو یوٹیوب پر ہی پیسے کمانے کے لیے بہت سارے آپشن تھے۔ پیسوں کا لالچ رہتا نا تو میں پیسے اب تک بھر چکا ہوتا، دماغ لگا کر کچھ بھی الٹے سیدھے ویڈیو بنا کر، لیکن سرکار کی ذات گواہ ہے، اور میرا سرکار دل ایمان جانتے ہیں کہ میں نے اگر یوٹیوب چینل بنایا ہے تو سرکار کی خصوصاً مشن کے لیے بنایا ہے، سرکار کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے، سرکار کی پہچان کروانے کے لیے بنایا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی بندے آتے ہیں میرے یوٹیوب پر ہی، تو میں سرکار کی ہی پہچان کرواتا ہوں۔ میرا کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں یوٹیوب سے پیسہ کماؤں۔ پیسے کی بندے کا قلب ہی وہ واحد شے ہے جس کے اندر ظلمت ہی ظلمت بھرا ہے، کیونکہ جہاں پر سگندھ خوشبو آلریڈی بکھرے پڑے ہیں، ان جگہوں پر خوشبو سگندھ بھلا آپ کیوں کریں گے؟ جہاں پر آلریڈی خوشبو سگندھ بکھرا پڑا ہے تو ایسے جگہوں پر آپ خوشبو سگندھ پھیلانے کی کرنے کی کیا ضرورت آپ کو؟ اور کر بھی دیتے ہیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا آپ بدلاؤ وہاں پہ کر پائیں گے؟ کیونکہ وہاں تو پہلے سے سگندھ وہ خوشبو بکھرے پڑے ہیں۔ خوشبو سگندھ کی ضرورت تو ان جگہوں پہ پڑتی ہے جہاں پر گند پھیلی ہے، تاکہ اس کی کاٹ کر سکیں۔ لہذا بندے کا، انسان کا قلب ہی وہ واحد شے ہے جس کے اندر وہ گند، وہ ظلمت بھری پڑی ہے، جہاں پر یہ اسم ذات، اسم اعظم ٹک پایا، تاکہ اس گند کو، اس ظلمت کو صاف کر سکے۔ یہ بندے کا قلب نے ہی ایکسیپٹ کیا کہ ہاں بھائی ہمارے اندر یہ گند، یہ ظلمت بھری ہے، اور اس اسم ذات کی، اسم اعظم کی سخت ضرورت ہے۔ یہاں پر اس سگندھ کی ضرورت ہے تاکہ گند کو دور کرے۔ جہاں پہ آلریڈی سگندھ ہو تو وہاں پہ سگندھ پھیلانے سے، کرنے سے کیا فائدہ؟ جہاں پہ گند ہو وہیں پر نہ سگندھ پھیلایا جاتا ہے، وہیں پر تو سگندھ کیا جاتا ہے۔ سمجھے اس بات کو؟ تو یہ ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ کی جانب سے ملنے والے وہ تحفے، وہ سب سے بڑی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت ہم آپ نہیں کر سکتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی حفاظت کرنے کا اللہ سے وعدہ ہم لوگوں نے کیا ہے، انسانوں نے وعدہ اللہ سے کیا ہے، اور یہ نعمت، یہ امانت اسی کو ملتا ہے جو قول و اقرار اللہ جس سے لیتا ہے، جس سے اللہ وعدہ لیتا ہے کہ ہاں بھائی اس کی حفاظت کرنا، اس امانت میں خیانت مت کرنا، اللہ اسی کو عطا کرتا ہے۔ تب جا کر یہ امانت، یہ نعمت اللہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ اور یہ دینے کا اللہ کا جو طریقہ ہے، جو نظام ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے، کسی کو بھی ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے۔ یہ برسوں پرانا طریقہ ہے۔ سرکار گوھر شاہی آج لے کر آئے ہیں ہمارے بیچ، کیونکہ لوگوں نے یہ طریقے کو فوت کر دیا، دفن کر دیا، دبا دیا تھا، صرف جھوٹی رسمیں رواج چل رہی تھی۔ آج سرکار گوھر شاہی اسے پھر سے لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، لیکن یہ برسوں پرانا یہ طریقہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل ہے، جس میں بندے کو قول و اقرار لیا جاتا ہے، بیعت کیا جاتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس میں انسان کو بیعت کیا جاتا ہے، اس سے قول و اقرار لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ امانت، یہ تحفہ، یہ اسم ذات اللہ اسے عطا کیا جاتا ہے، وہ مرشد عطا کرتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ حضور کے بعد
یہ مولا علی سے چلا، مولا علی سے چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ صوفیہ اکرام ولیوں کے ذریعے چلتا آیا، یہ خواجہ غریب نواز کا بھی طریقہ ہے، یہ غوث پاک نے بھی یہ چیز چلایا ہے۔ اگر آپ غوث پاک کے اتہاس پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ خواجہ غریب نواز نے بھی یہ طریقہ چلایا ہے اور غوث پاک نے بھی چلایا ہے اور عطا کیا ہے لوگوں کو، اپنے مریدوں کو بیعت کرنے کے بعد۔ لیکن زمانہ بدلتا گیا، دور بدلتا گیا، لوگ دھیرے دھیرے اصل نعمت کو، اصل طریقے کو، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل ہے، جو بزرگوں کا طریقہ ہے، ان طریقوں کو لوگ فوت کرتے چلے گئے، دفن کرتے چلے گئے، اور صرف رسم و رواج رہ گئے، نام رہ گئے، صرف اصل چیز کو فوت کر دیے۔ آج اس چیز کو سرکار گوھر شاہی نے پھر سے زندہ کیا، پھر سے لوگوں کے بیچ لائے اور لوگوں میں عام کر دیا۔ بہرحال ہمیں آپ کو اس امانت کو سنبھالنا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ سرکار گوھر شاہی کے ذریعے عطا ہو رہی ہے، مل رہی ہے، تو ہمارے آپ کے بھی دائتو ہیں، فرض ہیں کہ اسے سنبھالیں۔ یوں ہی کسی سے بیان نہ کریں، چرچا نہ کریں۔ ہاں، اگر چرچا کرنا ہے، بیان کرنا ہے تو خصوصاً خداوند تعالیٰ کے لیے، مرشد پاک کے مشن کے لیے، اللہ کا راہ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، اللہ والا بنانے کے لیے اس جگہ پہ چرچا کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں تو فاروق احمد کی بات کر رہا تھا، جو کہ سیوان سے ہیں، جنہوں نے مجھ سے ایمو کے ذریعے چیٹنگ کیا، مجھ سے رابطہ کیا، جان پہچان بڑھائی۔ شروعاتی دور میں یہ سرکار گوھر شاہی کے حوالے سے بات کرتے، سرکار کی تعلیمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا، اور ایک سرکار کا غلام، اللہ کے راہ پہ چلنے والا، جس کو اللہ کی تلاش ہے، علم تصوف طریقت کی راہ جو اختیار کیے ہوا ہے، اسے اور چاہیے کیا؟ اس سے اگر کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے، جان پہچان بڑھاتا ہے، تو وہ وہی چاہتا ہے کہ ہم سے سرکار گوھر شاہی کے حوالے سے بات ہو، علم تصوف طریقت کے حوالے سے بات ہو، اللہ کی جانب سے ملنے والی جو انعامات ہیں، جو روحانیت ہے، انہی سب مدعوں پر بات ہو، علم باطن پر بات ہو۔ اسی میں ہمیں سکون ملتا، ہمیں تو بھائی یہی پسند تھا۔ تو ہمیں شروعاتی دور میں ان سے جو بات میں نے کی تو اچھا لگا بات کرنے میں، کیونکہ یہ انہی سب مدعوں پہ بات کرتے ہیں، سرکار کی کرامت بیان کرتے ہیں، سرکار گوھر شاہی کی عظمت شان، اور جو ان کے ساتھ گھٹے، سرکار گوھر شاہی کی جانب سے جو ظاہر میں اور باطن میں مدد ملے، وہ سب بیان کرتے، تو مجھے بہت خوشی ملتی، اچھا لگتا۔ پھر اسی طرح باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا، بڑھتے بڑھتے انہوں نے مجھ سے کئی دفعہ بات کیا، اس طرح سے کافی ہمارے کلوز ہو گئے یہ۔ پھر کچھ مہینوں تک ان سے بات وچار ہمارے جو تھے، جو رابطے تھے، وہ بند ہو گئے، کچھ مہینوں تک انہوں نے بند کر دیا، بات وچار نہیں کیا، وہ میسیج وغیرہ، چیٹنگ وغیرہ کرنا بند کر دیا۔ لگ بھگ 8 مہینہ، سال بھر مان کے چلیں، انہوں نے بات وچار نہیں کیا۔ پھر 8 مہینے، سال بھر کے بعد پھر انہوں نے جب شروع کیا، تو ان کی جو بات وچار جب مجھ سے پھر سے چیٹنگ شروع ہوئی، کال جب ان سے ہوئی، ڈائریکٹ بات میں نے جب ان سے کیا، تو ان کے انداز بدلے بدلے سے مجھے محسوس ہوئے، بدلے بدلے سے ہمیں محسوس ہوا کہ انداز بدلے بدلے سے ہیں، ان کے اندر کچھ چینجنگ آئی ہے۔ اس بار چینجنگ کچھ ایسی بدلی سی تھی، اور بدلے بدلے انداز تھے کہ جس میں یہ اللہ رسول سے جڑی باتیں، علم تصوف طریقت کی باتیں یہ نہیں کر رہے تھے، سرکار گوھر شاہی سے جڑی ہوئی باتیں نہیں کر رہے تھے۔ اب ہم گوہرین کو ایک سچا جو سرکار گوھر شاہی کا غلام ہے، جو دل سے سرکار کے نقش و قدم پہ چلتا ہے، اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ بات اگر چھڑے، سرکار کے ماننے والے سے گفتگو ہو، میل جول ہو، تو سرکار کی ہی بات چھڑے، علم تصوف طریقت کی، اللہ رسول کی ہی بات چھڑے، دنیا داری کی بات نہ کے برابر ہو، زیادہ اللہ رسول سے جڑی باتیں، ولیوں سے جڑی باتیں، سرکار سے جڑی باتیں ہوں، یہی چاہے گا وہ۔
جو سرکار کا سچا بندہ ہے، جو ماننے والا، جو سچا سرکار کا غلام ہے، جو ان کے نقش و قدم پہ چل رہا ہے، وہ یہی چاہے گا۔ تو ان کی جو باتیں تھی زیادہ تر دنیا داری کی تھی۔ سال بھر بعد جب مجھ سے بات انہوں نے شروع کیا تو خالی دنیا داری کی یہ بات مجھ سے کر رہے ہیں، بزنس کے، کاروبار کے، دھندے کے، ادھر ادھر کی باتیں یہ اپنا کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر کے پورے حالات جائزہ یہ لے رہے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، کون سی بزنس ہے، کیسی زندگی، کیا حالات ہے، کیسے کٹ رہی ہے، کیا بزنس ہے، مطلب یہ جائزہ لے رہے ہیں۔ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ بندہ اب تھوڑا سا گمراہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس بندے کو جو حقیقی بات کرنا چاہیے، جس سے تعلق جوڑا ہے، اور جیسے لوگوں سے یہ رابطہ کر رہا ہے یہ بندہ، تو ایسے لوگوں سے بات بھی کس ٹائپ کی کرنی چاہیے، یہ بندہ پوری طرح سے ترک کر چکا تھا۔ یہ بندہ بھول کر یہ دنیاوی باتیں کرنا شروع کر دیا، اور جب مجھے لگا کہ یہ کچھ حد سے زیادہ پار ہو رہا ہے بندہ، تو میں نے بات بہانے بنا کر اس بندے کے کال کو کاٹے، اور پھر اس کے بعد میں نے بھی رابطہ کرنا، میسج کرنا بند کر دیا۔ اور مجھے اس بات کا احساس ہو گیا، سرکار کی ذات گواہ ہے، سرکار کی کرم نوازی سے یہ محسوس ہو گیا، پتہ ہو گیا یہ بندہ مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ یہ بندہ راہ حق سے بھٹک رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، یہ دنیا میں ملوث ہو رہا ہے، دنیا میں زیادہ یہ ڈوب رہا ہے۔ یہ بات مجھے سرکار کے کرم سے احساس ہو گئے تھے، تقریباً 3 سے 4 سال پہلے مجھے یہ احساس ہو گئے تھے اس کے بارے میں۔ یہ بندہ اگر جڑا ہے تو دنیاوی مطلب سے سرکار سے جڑا ہے، دنیاوی خواہشات، دنیا کے لیے ہی جڑا ہے۔ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تغیر، کوئی بدلاؤ، کوئی کرداروں میں چینجنگ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کے بعد اتنے سالوں بعد اب یہ بندہ مجھ سے رابطہ کیا اور کال کیا، اور ڈائریکٹ بغیر تحقیق کیے، تفصیص کیے، اپنے باطنی شعور کا بنا استعمال کیے، اس نے میرے ویڈیو کے اوپر آبجیکشن لگایا، کہا کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں خود سے، کیا کام کر رہے ہیں آپ کو یہ سب نہیں کرنی چاہیے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر نور نہیں ہے، آپ کسی کو نور نہیں دے سکتے، کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس طرح کے بات کرنے لگا۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ سیدی جی کے کلاموں میں نور ہے، سیدی جی کے ویڈیوز دیکھنے میں نور ملتا ہے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ بند کریے یہ سب۔ ڈائریکٹ آبجیکشن لگا کر اور آرڈر مجھے دینا شروع کر دیا اس نے، کہنے لگا کہ تمیم بھائی آپ بند کیجئے یہ سب۔ اب بتائیں، یہ بندہ سیدی یونس الگوہر شاہی کی تعلیم سنتا ہے، سرکار گوہر شاہی کی تعلیم سنتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم سنتا ہے، تصریحاتیں سنتا ہے، اور سیدی یونس الگوہر شاہی کی زبانوں سے بھی سنا ہے، سرکار گوہر شاہی کی زبانوں سے بھی سنا ہے یہ قرآن اور حدیث کی باتیں، کہ ہدایت دینا ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہم آپ صرف راستہ دکھا سکتے ہیں، ہم آپ صرف ذریعہ بن سکتے ہیں، پر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ سیدی قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی ہے تو تعجب آتا ہے کہ اس طرح سے یہ جو بول رہا ہے یہ بندہ، کہ آپ یہ ویڈیوز بند کریں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، آپ کسی کو نور نہیں دے سکتے ہیں، آپ سے کوئی بندہ سدھر نہیں جائے گا، سیدی یونس الگوہر شاہی کی ویڈیو دیکھیں اور دیکھنے کے لیے بولیں، وہیں سے نور ملے گا، وہیں سے ہدایت ملے گی۔ تو پھر یہ کیا علم لے رہا ہے بھائی؟ میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سیدی جی سے کیا علم سیکھ رہا ہے، کیا اس کے اوپر اثر ہو رہی ہے؟ اگر اثر ہوتا تو پھر اس طرح سے گمراہی والی بات کرتا ہی ہے۔ سیدی یونس الگوہر شاہی نے ہی کہا، قرآن کی آیتیں یہ پڑھ کر بھی بتائی کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے تو بندے کے قلب کے اوپر ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جسے ہدایت دینا چاہے تو اللہ کسی کے ذریعے بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ تو ہدایت دینا، نہ دینا، گمراہی سے نکالنا، یہ ہمارا آپ کا
کام نہیں ہے، سیدی جی کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور یہ بات سیدی جی خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جسے چن لیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہدایت دینے سے، اسے کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا ہدایت پہ لانے سے۔ اور جسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے، چن لیتا ہے ہدایت کے لیے، تو پھر اسے نور کی طرف گامزن بھی کر دیتا ہے۔ یہ بیوقوفی والی بات فاروق جی نے کر دی کہ ہمارے آپ کے کہنے سے کوئی بندہ ہدایت پر نہیں آئے گا۔ آپ کسی کو لائن پر نہیں لا سکتے ہیں، کسی کو نہیں سدھار سکتے ہیں، کسی کو ہم آپ نہیں سدھار سکتے، کسی کو لائن پر نہیں لا سکتے ہیں۔ ہمارے آپ کے کہنے سے نہیں آئے گا، ہمارے آپ کے کہنے سے کوئی ہدایت پر نہیں آ جائے گا۔ اور یہ بات تو بول کر نکل گئے، پر یہ بات بھول گئے سرکار گوھر شاہی کی تعلیمات، سیدی یونس الگوھر شاہی کیا فرماتے ہیں، وہ علم اس پر غور نہیں کیے کہ اللہ جسے چنتا ہے ہدایت دینے کے لیے، اللہ جسے چن لیتا ہے تو اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس ہستی تک اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے، اپنے بندے کو نور کی طرف گامزن کر دیتا ہے کہ جہاں سے اسے نور ملتا رہے۔ تو اللہ چنتا ہے ہدایت کے لیے، یہ سمجھے فاروق جی۔ اللہ کے اختیار میں ہدایت دینا نہ دینا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جسے چن لیتا ہے کہ اس کے قلب پر ہدایت دینا ہے تو بندے کو نور کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ جہاں سے نور مل لے، جہاں سے نور نکل رہا ہے، اللہ ایسے ہستی سے اللہ اس بندے کو جوڑ دیتا ہے خود بخود۔ جس طرح سے ہمیں آپ کو اللہ نے جوڑ دیا سرکار گوھر شاہی سے، سیدی یونس الگوھر شاہی سے، لیکن ہدایت کے لیے چنا تو اللہ ہی نے، ہدایت دینے کا، ہدایت پہ لانے کا جو فیصلہ ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے۔ پھر آپ یہ گمراہیت والی باتیں، لا علمی والی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے آپ کے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا؟ ہاں بھائی، ہمارے آپ کے کہنے سے واقعی صحیح بات ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ واقعی ہم آپ ہدایت دینے کے لیے تھوڑی نکلے ہیں، بندے کو گمراہی سے نکالنے کے لیے تھوڑی نکلے ہیں، بلکہ ہمیں آپ کو اللہ ذریعہ بناتا ہے، اللہ چنتا ہے۔ کسی کو ہدایت دلوانا ہے، ہدایت پہ لانا ہے، نور کی طرف گامزن کرتا ہے اللہ، تو ہمیں آپ کو ہی ذریعہ بناتا ہے، ہم آپ ہی ذریعہ بنتے ہیں، ہم آپ کو ہی اللہ ذریعہ بناتا ہے تاکہ کسی گمراہ بندے کو اسے اصل ٹھکانے پہ پہنچایا جائے۔ تو پھر اس طرح سے جب یہ بات جان جاتے ہیں، اگر اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی ادھیکار نہیں رہتا ہے کہ آپ کسی کی ویڈیو پر آبجیکشن لگائیں اور منع کریں کہ بند کیجیے یہ سب۔ آپ نے تو ویڈیو پہ آبجیکشن لگایا ہی لگایا، آپ بولا ہی کہ سمیم بھائی بند کیجیے یہ سب، کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ اس ویڈیو کا جو مقصد جو ہے، آپ کے جو دلوں میں جو بات آئی، آپ نے سوچا کہ یہ میں پیسہ کمانے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ بات بھی بولا، انہوں نے آگے یہ بات بھی بولا، فاروق جی نے یہ بات بھی بولا کہ سمیم بھائی آپ کو پیسہ کمانا ہے نا، پیسہ چاہیے نا، تو میں پٹنہ آ رہا ہوں، پھر مل کر ہم دونوں بزنس کریں گے، اور جتنا پیسہ کمانا ہے کمائیے مل کر، لیکن یہ ویڈیو بنانا بند کیجیے۔ اس طرح سے مجھے پیسوں کا بھی لالچ دیا انہوں نے۔ تو یہ ایک بات جان لیں فاروق جی کہ پیسوں کا لالچ اگر رہتا نا تو یوٹیوب پر ہی پیسے کمانے کے لیے بہت سارے آپشن تھے۔ پیسوں کا لالچ رہتا نا تو میں پیسے اب تک بھر چکا ہوتا، دماغ لگا کر کچھ بھی الٹے سیدھے ویڈیو بنا کر، لیکن سرکار کی ذات گواہ ہے اور میرا سرکار دل ایمان جانتے ہیں کہ میں نے اگر یوٹیوب چینل بنایا ہے تو سرکار کی خصوصاً مشن کے لیے بنایا ہے، سرکار کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے، سرکار کی پہچان کروانے کے لیے بنایا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی بندے آتے ہیں میرے یوٹیوب پر ہی، تو میں سرکار کی ہی پہچان کرواتا ہوں۔ میرا کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں یوٹیوب سے پیسہ کماؤں، پیسے کی غرض، پیسے کی لالچ میں نے نہیں بنایا ہے۔ آپ تو مجھے پیسے کی لالچ دینے لگے اور دنیا داری کی طرف آنے لگے۔ جب میں
آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علم میں کمزور ہیں، آپ ہدایت حاصل کریں، پوری طرح سے اپنے اوپر توجہ دیں۔ آپ دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ دنیا سرکار سے جڑنے کا مقصد آپ نے دنیا کو ہی بنا رکھا ہے، دنیا حاصل کرنا۔ سرکار سے جڑنے کا مقصد آپ نے دنیا حاصل کرنا بنا رکھا ہے، جبکہ سرکار سے جڑنے کا مقصد ہے اللہ کو پانا، اللہ تک رسائی حاصل کرنا، رسول خدا برگاہ رسالت تک پہنچنا، یہ مقصد ہے۔ آپ اس بات کو نہ بھولیں۔